اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے. اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. امریکہ نے آج شام 7 بجے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی دی ہے. اگر تو اس پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کیا پھر اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے اور کیا جنگ بندی جو کہ 21 اپریل تک جاری رہنی تھی اسے ختم تصور کیا جائے؟ دیکھیے، اگر اتنی زندگیاں داؤ پہ نہ ہوتی، تباہی داؤ پہ نہ ہوتی تو میں کہتا کہ ایک مسئلہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے. امریکہ کا اعتراض تھا کہ جی ایران نے آمد و رفت بند کی ہے، اس سے دنیا کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے. ایران نے تو بہت سی کھول بھی دی ٹریڈ. صرف انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کوارڈینیٹ کریں اور جو جنگ میں حصہ دار نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی چاہے گزرے اور ہمارے سے کوارڈینیٹ کر کے گزر جائے. اب امریکہ نے کہا ہے کہ جو بھی ایران کی کسی بندرگاہ پہ جہاز جائے گا اور وہاں سے جاتے ہوئے کو بھی روکیں گے، خاص طور پہ جو واپس آئے گا ہم اس کو بھی روک لیں گے. تو یہ اب ٹوٹل کلوجر کی بات کر رہے ہیں. اگر جھگڑا اس بات کا تھا کہ آپ نے ہرمز کھلنی چاہیے، جنگ سے پہلے بھرپور کھلی ہوئی تھی. امریکہ اور اسرائیل ایک جنگ شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے کمپلیٹ بند ہوتی ہے، اب پارشل کھلنا شروع ہو جاتی ہے، شپس آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب وہی امریکہ جو کہتا ہے بار بار ہرمز کو کھلا رکھیں، یہ پوری دنیا کی شارع ہے ٹریڈ کی، وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو فل بند کروں گا. یہ بڑا ہی ایڈیوٹک ایک قدم ہے، بیکاز اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. پہلے ٹرمپ صاحب نے بیان دیا کہ میرے ساتھ نیٹو اور سارے آ کے بند کریں گے اور وہ ہم مل کے بند کریں گے. فرانس، یو کے نے تو آلریڈی فارملی اناؤنس کر دیا کہ ہم کسی بلاکیٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. فرانس صاحب ایک کمیشن کے فارمیشن کے لیے ایک میٹنگ بھی کال کر رہا ہے 45 ممالک کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اگریسو نہیں ہوگی، وہ ڈیفینسو ان نیچر ہوگی، یعنی وہ کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہ رہے. چائنا نے کہہ دیا بھائی ذرا دھیان رکھیں، ہمارا ڈیفینس اور ہمارے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ایران کے ساتھ. اب امریکہ دیکھیے، امریکہ بہت بڑا ایک انلیگل کام کرنے جا رہا ہے. یہ کوئی یو این اپرووڈ سینکشنز نہیں ہے. یہ امریکہ ٹرمپ صاحب اٹھے فیصلہ کر لیا. بات یہ ہے کہ آپ اوپن سیز میں کیسے کسی کو روک سکتے ہیں. اگر چائنا کی شپ آتی ہے، تیل لے کے نکلتی ہے ایران سے، یہ کیا اس کو روکیں گے؟ کیا اس پہ قبضہ کریں گے؟ وہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. سو اب انہوں نے ایک بہت بڑا ایسکلیٹری قدم ڈال دیا ہے جو ان سے امپلیمنٹ ہونا بہت مشکل ہے، ملٹری وائز بھی اور کمرشلی بھی. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ہرمز اگر یہ اور بند کرتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان یورپین ایلائز کو اور ایشین مارکیٹس کو سب کو ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اس میں عقل مندی کیا ہے. کلیئرلی جو امریکن پلانرز ہیں انہوں نے اس کی ڈفرنٹ اثرات ان ڈیپتھ ڈسکس ہی نہیں کیے. آپ جو اوپن سیز کنونشن ہے جس کو آپ بحری قوانین کہہ لیں انٹرنیشنل، اس میں کوئی ملک کسی نیوٹرل شپ کو نہیں روک سکتا ہائی سیز کے اوپر جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں. اس وقت صرف 3 شپس ہیں جو کانفلکٹ کا حصہ ہیں. ایک ہے ایران، ایک ہے اسرائیل، ایک ہے امریکہ. ان کی تو ہے آپس میں ڈکلیئر جنگ. یہ تو ایک دوسرے کو روکیں اگر بین الاقوامی پانیوں میں بھی، تو اس کی جسٹیفیکیشن نکل سکتی ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. نیوٹرل شپس کو نہ امریکہ روک سکتا ہے نہ ایران روک سکتا ہے. اس لیے ایران نے اب عقل مندی کا کام کیا، انہوں نے شپس کو چلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہہ دیا جی بہانہ بنا دیا کہ ایک تو مائنز بچھی ہوئی ہے اس لیے ہمارے سے کوارڈینیٹ کریں. تو پہلے انہوں نے بیان دیا تھا ٹرمپ نے کہ جی جو پیسے دے کے نکلیں گے ہم ان کو روکیں گے. آپ کیسے پروو کریں گے کس نے پیسے دیے کس نے دیے؟ وہ تو ڈالر سے پیسے لے رہے تھے، انہوں نے تو پیسے لیے ہیں یا چائنیز کرنسی میں یا انہوں نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی میں لیں گے. سو ایک تماشا بنا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس نے اس نے ایک ایسا قدم اٹھا رہا ہے جس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا قریباً ناممکن ہے. دیکھیے مثلاً ایک شپ آتی ہے، چھوڑ دیں آپ چائنا کو، کسی اور ملک کی آتی ہے، امریکن کیا کریں گے؟ کیا اس کو قبضے میں لیں گے یا اس کو تباہ کر دیں گے؟ اگر یہ تباہ کرتے ہیں ایک دنیا میں ایک نیا کرائسس ہو جائے گا. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. مالک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.